اللهم صل على محمد وآل محمد. مولاي يا مولاي 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 يا مولاي 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 يا مولاي 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 يا مولاي مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي أبا حسن نصرت الدين. بفرما. قال الله عز وجل إني ما خلقت سماء مطرية ولا أرضا مرئية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة. این جایگاه دیگران مؤمنین، اینها جبهه‌واری، اینها چه جایگاهی هست؟ مثل همین مثالی که میزنن آیا درسته که باغبان که آب جاری میکنن به خاطر اون درخت مثلا گلابیه در بین راه علفهای سبز میشود، دیگران علفهای سبز شده هستند ولی اصل قضیه اون درخت مذکور است. خواستم ببینم در این مورد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. علمی نقطہ نظر سے اس طرح کی چیز کو علت غائی یعنی اصل غرض بیان کیا جاتا ہے. یہ جو خداوند عالم حدیث قصہ میں فرما رہا ہے کہ انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ، یعنی اہل بیت کی شان میں خداوند عالم کی غرض خلقت سے اہل بیت ہے، باقی بھی اس کی دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب ان کی غرض سے ہے. جیسے آپ نے مثال دی باغ کی، ظاہر اس حدیث شریف اور دیگر متواتر حدیث 1 یا 10 یا 20 نہیں ہیں، سینکڑوں حدیثیں ہیں کہ اصل علت غائی، اصل غرض خلقت کی، کیوں خدا نے خلق کیا، جو کچھ خلق کیا ہے اہل بیت کے لیے خلق، ولو دوسرے بھی اس سے تھوڑا بہت فائدہ ہے. خلق خدا مثلا زمین، آسمان، صحرا، یہ سب بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اصل ہدف، اصل خلقت کا غرض اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ان کے لیے خلق ہوا ہے. دیکھیں اصل تو یہ ہے کہ حکم اور موضوع کے درمیان ایک مناسبت کے درمیان جو مناسبت ہے وہ بلاغت کا ایک مسئلہ ہے. کہیں کہیں پہ تفصیل سے بیان ہونا ضروری ہے، کہیں کہیں پر اختصار سے بیان ہونا ضروری ہے. کچھ چیزیں علوم بلاغت سے تعلق رکھتی ہیں اور کچھ کیونکہ ہر چیز تو کیوں وہاں مختصر ہے، کیوں وہاں تفصیل ہے، ہمیں تو نہیں معلوم ہے. ہاں مگر یہ کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بیان کر دیا ہو کہ خدا نے ایسا کیوں کیا، وہ الا ہمیں نہیں معلوم.
خدا نے کیوں جناب موسیٰ کے کئی جگہ پر جناب موسیٰ کا نقل کیا ہے اللہ نبی علیہ السلام، جناب عیسیٰ کا تو نہیں. جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ تمام انبیاء اولین آخرین سب میں اشرف ہیں، لیکن بہت کم ذکر ہے ان کا. نہیں، یہ بلاغت کی بات ہے، یہ علوم بلاغت سے تعلق رکھتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ خداوند عالم کی طرف سے اہل بیت علیہ والسلام کے وسیلے سے ہم تک پہنچا ہے، ہم جانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں. جو نہیں پہنچا ہمیں نہیں معلوم. ہمیں احکام کی علت معلوم ہے، نہ ہمیں بلاغی وجوہات معلوم ہیں قرآن کی تفسیر کی. جہاں قرآن میں تفصیل ہے ہمیں نہیں معلوم کیوں ہے، جہاں پہ تفسیر، جہاں پر اختصار ہے کیوں ہے ہمیں نہیں معلوم. ساحرن جو تعبیرات ہیں اور تعویلات ہیں، دیکھیں تعبیر عام چیز ہے. تعبیر رویا مثلا خواب کے لیے بھی، غیر خواب کے لیے. جب خواب کے لیے ہو تو اسے تعبیر کہتے ہیں عرف میں، ورنہ تعویل کا مطلب یہ ہے جس کے اندر خود موجود نہیں ہے وہ چیز. مثلا خواب میں دیکھتے ہیں، کہہ رہے کہ انسان کی زندگی جو ہوش ہے وہ کتنا صحیح ہے کہ خواب اس کا کچھ ہوش، لیکن بہرحال ایک ایسی چیز ہے جو غیر ظاہر ہے. خواب میں بھی اس تعویل کو تعبیر کہا جاتا ہے. غیر خواب میں عام ہے تعویل کرنا، جو چیز ظاہر نہ اس کو ظاہر کرنے کی کوشش کرنا. ہر تعبیر تعویل ہے، لیکن ہر تعویل تعبیر نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر قرآن میں رب المشرق والمغرب اور رب المشرقین رب المشارق والمغرب تینوں صحیح. کہیں مفرد جمع استعمال کیا ہے خدا نے، کہیں تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا ہے، کہیں جمع کا ہے. تو الگ الگ جہت سے، الگ الگ بلاغت کے تقاضے کے، کہیں پر شمائل ہے، کہیں شمال ہے، کہیں شمائل ہے، کہیں مفرد ہے، کہیں جمع ہے. یہ کچھ تفاسیر ہیں جنہوں نے البتہ حدس کے ذریعے سے ہے، گمان کے ذریعے سے ہے، امکان کے ذریعے سے بیان کیا ہے بلاغی پہلوؤں کو قرآن کے. اصل یہ کہ اہل بیت نے اگر ہمیں بتایا ہے تو ہمیں معلوم، کہیں پہ واحد ہے، کہیں پہ جمع ہے، کہیں پہ مفرد ہے، کہیں تثنیہ ہے. دیکھیں اصل قانون جو ہے وہ یہ ہے کہ العقود تابعۃ للقصود. یہ جو خاص معاملہ ہوا آپس میں، اس میں قصد کیا ہے عمل کرنے والوں کا، یہ معاملہ کرنے والے. اگر یہ طے ہو کہ ہم ایڈوانس میں کرایہ لیں گے، یا بعد میں ہر مہینہ تمام ہونے کے بعد لیں گے، یا ہفتے بے ہفتہ لیں گے، یا مہینے بے مہینہ لیں گے، یا پہلے لیں گے یا بعد میں دیں گے،
کوئی قانون طے نہیں ہے، جو آپس میں قصد کیا ہو. ہر طرح کے کرائے کا معاملہ جس طرح کرایہ دار اور کرایہ دینے والے نے طے کیا ہو صحیح ہے. اور اگر عرف ہو، نہیں سمجھ میں آیا، اشکال ہو جائے، تو عرف کی طرف، جیسے اس علاقے میں لوگ جس طرح سے کرتے ہوں اس کو عرف میں. دیکھیں اگر آپس میں کوئی معاملہ طے نہیں کیا تو پھر عرف میں، اگر مان لی آخر مہینہ سب لوگ عرف میں یہی مانتے ہیں تو وہ ہے. لیکن اگر اختلاف ہو عرف میں بھی، کوئی پہلے لیتا ہو کوئی بعد میں لیتا ہو، تو اصل یہ ہے کہ العقود تابعۃ للقصود، جو قصد میں ہو اس کے حساب سے عمل کریں. توافق کی بنا پر وہ اجرت کا مالک ہوتا ہے. کوئی قصد کیا تھا، عرف اگر ایک جیسی ہے، سب کا معیار ایک ہے، تو اسی حساب سے. نہیں اختلاف ہے تو پھر جو قصد ہو اسی پر عمل کرے گا. اجارے میں کوئی خاص دلیل تو ہمارے پاس نہیں کہ ابھی اجرت دے کہ آخر میں اجارہ دے، کرایہ دے. مختلف ہے، ہر علاقوں کے لحاظ سے چیز الگ ہے. مثلا عراق وغیرہ میں عام طور سے سال کا کرایہ ایک ساتھ لیتے ہیں. کچھ جگہ ہے جیسے ایران اور بہت سی جگہوں میں جہاں مہینے کا حساب، کچھ جگہوں پہ ہفتے کے لحاظ سے، اور اب پہلے دیں یا بعد میں دیں، کچھ پہلا دیں کچھ بعد میں دیں، یہ سب جگہ الگ الگ ہے. تو تابعۃ للقصود ہے، اس لحاظ سے عمل کریں. یہاں پر اصل عقلائی تو نہیں ہے یہاں پر کہ تمام عاقل یہی فیصلہ کرتے ہیں. مسئلہ ہے آپس میں کیا معاملہ طے کیا ہے. اگر مثال کے طور پر متعارف سب ایک طرح سے کرتے ہوں اور انہوں نے آپس میں کوئی دوسری طرح سے معاملہ کیا تو یہ بھی صحیح ہے. کوئی عرف خاص ہے یا نہیں ہے، مثلا اس علاقے میں کوئی خاص طریقہ ہے کرایہ داری کا. اگر عرف سے بھی مراد وہ ہے، مثال کے طور کے اوپر اس علاقے کے لوگوں پہ بالاخره قصد کیا ہے، قصد تو تھا اجارہ. اگر شرط نہیں کی تھی تقدیم کی اور تاخر کی، خود عقد اقتضا نہیں کرتا کب کے دینا ہے کرایہ، وہ جو طے کیا اسی حساب سے دینا ہے. اور اگر طے نہ کیا ہو تو عرف وہاں کا جو ہے جرنل اگر ہے تو اسی پہ. بے کی بات الگ ہے، خرید و فروخت کی بات الگ ہے، لیکن کرایہ داری ایک دوسری چیز ہے بالکل، صلح ایک دوسری چیز ہے بالکل. صحیح، لیکن وہ ایک الگ بحث ہے، وہ مالک ہے. کیونکہ خرید و فروخت میں جو معاملات ہیں وہ بیچنے کے ہیں، ملکیت ہے، بے میں نہیں، خرید و فروخت میں نہیں. لیکن دیکھیں بے میں، خرید و فروخت میں قصد ہی بیچنا اور خریدنا اور تملیک ہے. لیکن اجارے میں جو قصد ہو اس پہ عمل کریں گے. یہاں قصد مختلف ہو سکتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر ابھی فائدہ ہی نہیں حاصل کیا تو کیسے؟ فائدہ نہیں حاصل کیا ہے ابھی.
منفعت فائدہ حاصل کرنے کا تو مالک ہے وہ، لیکن اسی وقت ایک دوسرے کے مالک ہو گئے، یعنی وہ مال کا مالک ہو گیا، وہ استفادے کا مالک ہو گیا، لیکن ابھی سال بھر کا تو فائدہ اس نے حاصل ہے۔ میں دلیل نہیں دے رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل قسط کے اوپر ہے، بے میں خرید و فروخت میں مسئلہ نہیں ہے، اور اگر اس کے خلاف نیت نہ کی ہو تو پھر عرف کی طرف ہی جائے، لیکن رہن میں بھی اسی طرح، صلح میں بھی ایسا ہی ہے، نہیں معلوم نہیں، قسط کے اوپر ہے، جو معاملہ کیا ہو آپس میں۔ ہاں اگر سب ایک جیسے کرتے ہوں اور انہوں نے آپس میں طے نہیں کیا تھا تو اسے ایک کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپس میں مختلف ہو، کوئی کسی طرح اجارہ لیتا ہو، کوئی کسی طرح کرایہ داری کراتا ہو، تو پھر آپس میں قصد کیا ہو اسی کے حساب سے معاملہ کریں گے۔ دیکھیے اس قاعدے میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو قصد کیا ہو اسی کے لحاظ سے معاملہ ہوگا، چاہے قصد عام ہو اور انہوں نے قصد خاص نہ کیا ہو، یا آپس میں خاص معاملہ کیا ہو۔ اگر خود خرید و فروخت میں یہ معاملہ طے کیا ہو کہ خود طے کیا ہو کہ پیسے میں بعد میں دوں گا، کیا کوئی پریشانی ہے؟ ہو سکتا ہے، عقود تابع ہے قسط کے، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ ہاں ممکن ہے معاملات الگ الگ ہیں، تب سب ایک جیسے معاملات نہیں کرتے، کوئی ایڈوانس پہ معاملہ کرتا ہے، کوئی بعد میں معاملہ کرتا ہے، تو جیسے قصد ہو ویسے۔ خود عقد کا اقتضا یہ ہے کہ وہ جو قصد کیا ہے اسی پہ عمل کرے۔ خود عقد کے اندر کوئی چیز طے نہیں ہے، صرف خرید و فروخت یا کرایت ہے، لیکن کب دینا ہے، کیسے دینا ہے، پہلے دینا ہے بعد میں دینا ہے، یہ سب عرف کے اوپر لوٹے گا، جیسے سب کرتے ہو ویسے کریں یا آپس میں جو طے کیا ہو۔ دیکھیے اصل وہی ہے کہ مثال کے طور پہ جو عرف میں رجوع، اگر خود آپس میں جرنل کے خلاف، یعنی جو سب جس طرح معاملہ کرتے ہیں اس کے خلاف کوئی چیز شرط نہ کی ہو تو اگر کوئی مسئلہ ہو تو وہ جو سب طے کرتے ہو جس طرح سے معاملہ کرتے ہو اسی طرح رہے گا۔ ہاں اب مثال کے طور پہ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کا کام کر رہا ہو اور کھانا طلب کرے، مزدور ہے یا کام کر رہا ہے، تو کیا اس کے لیے دینا جائز ہے؟ کیونکہ یہ عمل اہانت ہے ماہ مبارک رمضان کی، لہذا اشکال ہے اس کو کھانا دینے میں، پانی دینے میں۔ ورنہ ماہ رمضان میں ہوٹل کھلا ہونا اسلامی ملک میں، لوگ جا کے کچھ لوگ اس میں مسافر ہیں جا کے کھا رہے ہیں، کچھ لوگ جو مریض ہیں، یہ عرف میں اہانت ہے، اس طرح ہوٹل کا کھلا ہونا یہ حرام ہے، صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ ماہ مبارک رمضان کی حرمت کو پامال کر رہا ہے۔ ہاں اگر کوئی مقتضا ہے، اگر اقتضا ہے، کوئی مسئلہ، اگر جیسے ہی آیا حکم بدل جائے گا۔
حتک نہ ہو رہی ہو، حرمت رمضان سے اصل آ جائے. سوال تب ہے جب وہ انسان گناہگار ہو اور روزہ نہیں رکھتا ہو، تو اب دینا ہے اس کو کھانا پانی. اگر ہمیں نہیں معلوم ہے کہ واقعا معصیت کار ہے، گناہ کار ہے، یا اور حرمت ماہ مبارک پامال نہ ہو رہی ہو، تو کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں. یہ عمل ماہ رمضان کی حرمت کو پامال کر رہا ہے کہ نہیں؟ وہ عام موقف ہے، عنوان عام سے. مثلا ایک آدمی مختار ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے، اگر آپ خرما کسی ایسے کو بیچے جو بعد میں اس کو شراب بنائے، کیا یہ دین کو حرام کر رہا ہے؟ نہیں، وہ اپنے عمل کا مذمت ہے. لیکن ماہ مبارک رمضان ایک عنوان ہے، شریعت میں اس کی اہمیت ہے. دیکھیے روٹی بیچنے والے جس سے مالک پر، تو عرفاً یہ حرکت ہے، لیکن ہوٹل ایک الگ چیز، کہ کھانا سب کے سامنے کھا رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں، یہ حرمت پامال ہو رہی ہے. عرف میں اس کو رمضان کی توہین مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا؟ اگر توہین کا حق نہیں ہے، حکم بدل جائے گا، لیکن اصل ظاہری طور پہ توہین. تمام مراجع کا فتویٰ اس بات کا تابع ہے کہ ہر وہ عمل جو حتک ہو ہمیں ماہ مبارک رمضان کی، یعنی اس کی حرمت کو پامال. حتک جو ہے علت ہے فتوے کی، خود فتویٰ نہیں ہے. اگر جہاں کسی علاقے میں اس کو مثال کے تو ایک مسافر ہے، آپ کے گھر آیا ہے، آپ اس کے لیے کھانا لے کے آ رہے ہیں، یہ حتک حرمت نہیں ہے، کیونکہ بالآخر مسافر ہے وہ. دفع منکر ایک الگ بحث ہے، لیکن حرمت کا پامال ہونا یا اس کی حفاظت کرنا ایک الگ عنوان ہے، خاص عنوان. اگر کہیں پہ حتک نہیں ہے، حرمت نہیں پامال ہو رہی، تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ دلیل حتک ہے، کوئی اور دلیل نہیں ہے. میں نے عرض کیا مقاصد میں مرحوم شیخ نے ایک مناسبت سے بیان کیا ہے کہ دفع کرنا اور رفع کرنا دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ نہیں. کچھ نظر اپنا نہیں پیش کی شیخ نے مقاصد میں. لیکن شرح جو ہے مقاصد کی، اس میں بحث اور اختلافی بحث میں سے. جب تک حاکم شہر اس کو مفلس نہیں اعلان کیا، نہیں، یعنی اس کے دیوالیہ ہونے کو حاکم شہر نے تصدیق نہ کی ہو، تب تک نہیں. جب تک کوئی اس کے اوپر آ کر دعویٰ نہ کرے، شکایت نہ کرے، تو پھر حاکم شہر آ کر فیصلہ دے گا. اگر کسی نے آ کر شکایت دی کی، تو حاکم شہر اس پہ دخل نہیں کرے، مگر خود وہ عمل کرے. جب تک حاکم شہر نے اس کو آ کر دیوالیہ نہ کہہ دیا ہو، تب تک وہ اپنے مال میں تصرف کر سکتا ہے. خود اپنے آپ میں مگر ہم جانتے ہیں کہ آدمی مثال کے طور پر گناہ کار ہے، تو حکم الگ ہو جائے گا.
جہاں دیکھیں اصل قانون یہی، جہاں جہاں ماہ مبارک رمضان کی حرمت پامال ہوگی وہ کام منع ہے۔ ممکن ہے باہر اس کی حرمت زیادہ ہو، کم اندر کم ہو، لیکن کبھی کبھی گھر کے اندر بھی حد کی حرمت ہے۔ مثلا کوئی گھر ہے جس میں لوگ زیادہ آتے رہتے ہیں، اور پھر ہم اس گھر میں کوئی آدمی بیٹھا کھانا کھا رہا ہے، تو یہ حرمت پامال ہو رہی ہے ماہ مبارک کی۔ عرف ہے اس میں معیار، وہ دوسرا مسئلہ ہے جو آپ پوچھ رہے۔ دیکھیے وہ دوسرا مسئلہ ہے کہ گناہ میں مدد کرنا، اس کے اندر سببیت جب تک نہیں ہو وہ گناہ میں مدد نہیں مانا جاتا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حد کو، جہاں بھی حد کے نہیں ہے، جہاں بھی حرمت نہیں پامال ہو رہی وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیے حکم تابع موضوع کا ہے، موضوع میں ہے۔ اگر حد کے حرمت ماہ مبارک ہے تو حکم دوسرا ہے، جہاں حرمت کی پامال نہیں ہو رہی وہاں موضوع دوسرا ہے، حکم دوسرا ہے۔ نہیں دیکھیں الفاظ منصرف ہوتے ہیں واقعی مصادیق پر۔ ایک انسان کے لیے یہ عمل، یہ بولنا، یہ فعل حد کے ماہ مبارک رمضان ہے کہ نہیں؟ اگر خود اور اپنے خدا کے درمیان وہ اس چیز کو حرمت ماہ رمضان کو پامال ہونا نہیں سمجھتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ بہرحال ولو غلطی کی اس نے، ظواہر کی طرح ہے۔ یہ فقیہ جس نے یہ فقیہ اس کو کہتا ہے ظاہر ہے، دوسرا کہتا ہے وہ ظاہر ہے، لہٰذا اپنے اوپر ہے۔ جہاں جہاں عرف کا نہیں صدق ہوئی ہم قبول کر لیں گے بات کو آپ کی۔ اگر انسان ہے کہ جو ایک انسان جو لاؤبالی ہے اس کی بات نہیں ہو، اس لاؤبالی افراد کی عمل بھی عرف نہیں ہے، نہیں، متشرعہ سیرت جو شریعت پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں ان کے درمیان جو عرف ہو۔ اگر ہمارے لیے ہم کسی چیز کو عمل کو ماہ مبارک رمضان کی حرمت کو پامال ہونا سمجھتے ہیں تو ہم نے آئے لیے وہ جائز نہیں ہے، جو نہیں سمجھتا اس کے لیے جائز۔ کیا ظواہر میں میسر نہیں ہے؟ میسر ہے۔ کیا ظواہر میں میسر نہیں ہے؟ کوئی فقیہ کہے کہ یہ ظاہر ہے، دوسرا کہے کہ یہ ظاہر نہیں ہے۔ تو کلن خود انسان اپنے خدا کے درمیان دیکھے کہ یہ حرمت ماہ رمضان کو پامال کر رہا ہے میرا عمل یا نہیں۔ آخر کچھ جگہ ہے جہاں پر ایک شخص ہے ایک عمل کو ماہ مبارک رمضان کی توہین سمجھتا ہے، ایک نہیں سمجھتا ہے، تو جو توہین سمجھتا ہے اس کے لیے وہ عمل جائز نہیں ہے۔ دیکھیے ساتھ میں کام کرنا شرعی عنوان نہیں ہے، ہم کہتے ہیں مدد کرنا جو دلائل میں ہے۔ تعاؤد قرآن میں آیا ہے، اعانت قرآن میں آیا ہے، حدیث میں۔ ہم دلیل کو بہت ہے جہاں مدد ہو، اعانت ہو، تعاون ہو، گناہ میں حرام ہے۔ اعانت مقاصد شیخ نے فرمایا ہے اور باقی نے حواشیہ بھی لگایا اس میں، اصل ہے سببیت، یعنی اگر یہ عمل انجام دے
تو یہ سبب بنے گا کسی گناہ کا، تو پھر اس کو مدد نہیں کرنی چاہیے. آپ کا یہ دفع منکر ایک الگ بحث ہے، نہیں ہے منکر ایک الگ بحث ہے، محل اختلافی مسئلہ ہے یہ. نہیں، اگر کوئی انسان قرض ہے، مقروض ہے، اور اس نے مطالبہ کیا ہے، سر وقت ہے، واجب دے، لیکن کسی چیز کا حکم کسی دوسرے کو منع نہیں کرتا. اس نے اگر قرض ادا نہیں کیا اور قرض کا وقت پورا ہو چکا تھا تو اس نے حرام کام کیا، لیکن اگر اس پیسے کو خرچ کر کے حرم چلا گیا، کربلا چلا گیا، مشہد چلا گیا، تو اس نے حرام نہیں کیا. ولو ایک اس کو پیسے وقت ادا نہ کر کے حرام ہے، لیکن یہ سفر حرام نہیں ہے. اصطلاح میں کہتے ہیں کہ کسی چیز کا حکم دوسری چیز کو منع نہیں کرتے. مثلا قرضہ ادا کرنے کے بجائے اپنی زندگی پہ خرچ کر دے، واجب خرچ پہ خرچ کرنا حرام نہیں ہے. ہاں، وہ عمل نہ دینا پیسے حرام ہے وقت ہونے پر. یہ حرام ہے، چاہے اولاد کو حق نہیں ہے اپنے والدین کے اموال کو اپنے نام کرنے کا. جہاں ہمیں نہیں معلوم ہو وہاں اصل صحت ہے. ماں باپ کے اموال ہیں، جا کر اولاد اپنے نام کر لیتی، جائز نہیں ہے یہ عمل. دیکھیں، تزاحم کا مسئلہ ہے. امام حسین علیہ السلام کی زیارت، مثلا جو انسان زیارت کے لیے جانا چاہتا ہے امام مبارک میں، اتنی زیادہ روایات ہیں امام حسین کی زیارت کے لیے، تو شاید ہم کہیں کہ افضل ہے یہ عمل. تزاحم ہے، سند معتبر ہے. آپ تزاحم میں یعنی دو حکم ٹکرا جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اگر کوئی چیز اہم ہے تو ہم اس کو قضیہ خارج، شاید اس موضوع میں یا اس شخص کو امام نے منع کیا ہو، شاید اگر سند معتبر ہو. خاص مطلق کی بات کی انہوں نے، لیکن جب تک ہمارے لیے اہمیت نہ ثابت ہے، لیکن اگر ہمیں اہمیت معلوم ہو جائے تو اخص مطلق کو ہم دوسری چیز، ہم اس کو قرض خارجی مانیں گے یا کوئی خاص موضوع میں اگر صحیح ہو. امام حسین کا معاملہ بالکل الگ ہے. تاریخ اسلام میں زیارت امام حسین کا معاملہ بالکل بے نظیر ہے. شاید اتنی طاقت کسی عمل، کتنے حج کا ثواب، کتنے عمرے کا ثواب، اتنی روایات متواتر بغیر اشکال سندی کے، اعلیٰ درجے میں تواتر. حضرت نے کہا کہ میں 19 سفر حج پہ گیا، حضرت نے کہا اگر 21 ہو جائیں تو ایک زیارت کے برابر تمہیں ثواب ملے گا. تو یہ ہے، تو متواتر روایات سے اتنا تجلیل، اتنی تعظیم. تو اس کے بعد تو کوئی کراہت ہی نہیں ہے، کیونکہ معلوم ہے. جیسے صحیح روایت
صحیح سند ہے، اشکال نہیں، مطلق ہے۔ امام رضا کی زیارت خاص ہے امام حسین علیہ السلام کی امام جواد سے، امام رضا کے سلسلے کی افضلیت پر، لیکن اتنی زیادہ روایات ہیں امام حسین کی زیارت کی اعلیٰ ترین تواتر کے ساتھ، تو امام جواد کی روایت جو صحیح اور سند ہے اور تعبد شرعی مسلم ہے کہ امام جواد نے فرمایا کہ میرے باپ کی روایت افضل ہے، اور نہیں کہا میرے زبان میں، اطلاق کہا، لیکن ہم اس کو قضیہ خارجہ کہیں گے اس زمانے میں، چونکہ واقفیہ کا مسئلہ تھا۔ اکثر نے قبول کیا ہے کیونکہ یہ خلاف ہے قائد، اتنی زیادہ روایات تواتر کے ساتھ امام حسین کی زیارت کی افضلیت پر، لہٰذا حضرت جواد کی روایت جو کہ صحیح بھی ہے افضلیت پر امام رضا کی، ہم نے اس کو حمل کیا ہے کہ زمانی ہے۔ اس زمان سب سے زیادہ نقصان دہ جو شیعوں کو نقصان پہنچایا جس آپسی اختلاف میں، واقفیہ ہے۔ امام جواد نے اس واقفیہ کو نقصان پہنچانے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے یہ روایت ارشاد فرمائی امام رضا کی زیارت کی، وَإِلَّا امام حسین کی زیارت افضل ہے بلا شک۔ دیکھیں مشہور فقہا نے آ کر اس پہ عمل نہیں، تمام فقہ میں کسر دلالی یعنی دلالت آ کر وہ ظاہر نہ کرے، اس غیبت کبریٰ کے 1200 سال میں کہ کسر دلالی کو قبول نہ کیا ہو، اصول میں کہا ہے لیکن خود انہی علماء نے فقہ میں نہیں قبول نہیں کیا ہے۔ مسلم ہے کہ مستحب چیزوں کو سنت لے لیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا الشہرت کلھا فی النار، صرف لباس شہرت نہیں، ہر شہرت منع ہے۔ فقہی مسئلہ یہ متعدد روایات بھی کہ اس کے جمع یہ ہے، یعنی تمام روایاتوں کا خلاصہ یہ، شہرت سے مراد وہ ہے اگر حرام خاص مرتب نہ ہو، صرف شہرت کے لحاظ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ صاحب جواہر نے ایک تفصیلی بحث کی ہے، تو شہرت اپنے آپ میں مکروہ ہے، اب سے تردد ہے ان کو آپس میں، بہرحال اختلاف ہے کہ حرام ہے کہ مکروہ شہرت۔ دیکھیے سنت اور مستحب جو ہے وہ اگر ہم کہیں مکروہ ہے تو تزاحم آ جائے گا۔ شہرت برائی کی بھی، ہر شہرت نہیں، اگر یہ فرض کہ صحیح ہو کیوں نہیں؟ یہ دیکھیے ایک انسان ہے، دیکھیں ایک غیر متدین لوگ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ معیار نہیں ہے۔ اگر کسی خاص موری میں آیا ہے تو ہم حرمت کو یا کراہت کا استعمال نہیں کر سکتے، لہذا جگہیں مختلف ہیں۔ مولاي
مولاي يا مولاي 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 يا مولاي 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 يا مولاي مولاي يا مولاي مولاي يا الدين نصرا يا